اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان. میری ماں خوب ہستی شما خوبا متشکرم سبھی کے فرحین عالیے غنچہ فاطمه کجا رفتن؟ غنچہ فاطمه نورانی نورانی بودن سمانی بودن نورانی. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. آقای چراغ، آقای علی اصغر، آقای فرقان، آقای غلام علی، آقای شارب، خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. ما چه میخواندیم؟ ما درباره یک تقسیم اسم میخواندیم. یک تقسیم اسم داریم ما. اسم تقسیم میشه به متصرف و غیر متصرف. اسم متصرف اسمی که تصنیه و بسته میشه و جمع بسته میشه، تصغیر آورده میشود و اسم منصوب هم ازش درست میکنیم. بله اسمی که تصنیه و جمع و تصغیر و اسم منصوب می آید به اون اسم میگویند متصرف. بله و اسمی که این حالات را نداشته باشد به اون اسم میگویند غیر متصرف. بعد ما خواندیم درباره مثنا. در مثنا چه خواندیم؟ مثنا بله ما چیزی که دلالت میکند بر دو فرد از یک جنس، دو فرد از جنس خودش به زیادت آخر، یعنی در آخر آن به زیاد کردن چیزی در آخر آن. و علامت تثنیه چی بودن؟ علامت المثنی چی بودن؟ الف و نون مکسورہ یا یاون ما قبل نون مفتوحہ و نون مکسورہ. خیلی خوب دوستان، نگاہ کنی تثنیہ کے بارے میں ہم نے کل کیا پڑھا؟ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا نا کل؟ بولیے اسم. جی ہم نے پڑھا اسم یا متصرف ہوتا ہے یا متصرف غیر متصرف. ہم جانتے ہیں کہ متصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جو تثنیہ، دیکھیں میں لکھ نہیں رہا، لکھوا کل دیا ہے اب خالی ویسے ہی. جو مثنا جام مصغر منصوب، وہ اسم متصرف وہ اسم ہے کہ جو تثنیہ جمع مصغر اور منصوب آتا ہے، اور غیر متصرف اس کے برخلاف ہے. پھر تثنیہ کی تعریف پہ ذرا غور کیجئے گا. قیود احترازیہ، ایک ورڈ یاد رکھ لیجئے، کبھی بعد میں آئے آپ کے سامنے اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو استاد نے ابھی تک ہی بتایا بھی نہیں. قیود احترازیہ یعنی قیود قید کی جمع ہے. قیود قید کی جمع ہے. قیود احترازیہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، منطق آپ نے پڑھ رہے ہیں، منطق میں پڑھا ہوگا کہ تعریف وہی بہتر ہے جو جن سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے. الانسان حیوان ناطق، اگر خالی حیوان ہم کہہ دیتے ہیں الانسان حیوان، انسان حیوان ہے. اگر ہم انسان کی تعریف ڈیفینیشن میں کہہ دیتے ہیں انسان حیوان ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں کیا کہا تھا؟ تعریف جامع الافراد مانع الاغیار ہونی چاہیے. تعریف کسی بھی چیز کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ جامع الافراد مانع الاغیار. یعنی کیا مطلب؟ اگر ہم یہ کہہ دیتے انسان کی تعریف میں الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، تو حیوان میں انسان حیوان ہے، تو کیا انسانی حیوان ہے اور چیزیں حیوان نہیں ہے؟ گھوڑا، گدھا، بندر، خچر
تو مانع الاغیار نہیں ہے یہ تعریف، مانع الاغیار نہیں ہے، یعنی غیر کو روک نہیں رہی، غیر کو تعریف وہی نہیں روک ہوتی رہے ہے، جی تعریف وہی پرفیکٹ ہوتی ہے کسی چیز کی کہ جو اس کے افراد ہیں وہ سب جمع ہو جائیں اور جو اس کے غیر ہیں وہ نکل جائیں، جو غیر ہے اس کے وہ نکل جائیں۔ ابھی میں کہوں الانسان، انسان کی تعریف ڈیفینیشن میں کہوں حیوان الناطق، حیوان ناطق ایک ایسا ہے، جب میں نے خالی حیوان کہا تو بندر گھوڑا گدھا بھی شامل ہو رہا تھا، جی لیکن جب میں نے کہا ناطق تو سب چیزیں مانع الاغیار سب کو باہر کر دیا۔ اب صرف وہی ہے انسان جو بولتا ہے، کیونکہ اور بولتا ہے بولتا ہے مطلب بولنے سے مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ آپ کہیں کہ بولتا تو گدھا بھی ہے ڈیچو ڈیچو، نہیں، بولنے کا نہیں مطلب سوچ کے بولتا ہے، جو عقل رکھتا ہے۔ ناطق یعنی حالانکہ نطق سے ہے، بولنے سے ہے، لیکن یہ بولنے سے مراد شعور ہے۔ انسان ایک باشعور حیوان ہے۔ اب جب میں نے کہہ دیا باشعور حیوان ہے تو انسان کا کوئی فرد خارج تو نہیں ہوا اس تعریف سے، سب آگے نہیں آگے، سب جی آگے جامع الافراد ہے نہیں، سب افراد جمع ہو گئے، اور جو اس کے غیر ہے گھوڑا گدھا خچر اور باقی حیوان وہ خارج ہو گئے، مانع الاغیار۔ تو تعریف ہمیشہ جامع الافراد ہونی چاہیے، مانع الاغیار۔ مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں مثنیٰ ایک ایسا اسم ہے جو دو چیزوں پہ دلالت کرے، دو چیزوں، تو پھر تو اس کا مطلب زہرین مغربین بحرین یہ چیزیں نہیں، زہرین مغربین یہ بھی شامل ہو جائے گی، تو غیر شامل ہو گئے نہیں ہو گئے اس کے اندر، جبکہ وہ تسنیہ غیر شامل ہو گئے، غیر شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہوں مثنیٰ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے آخر میں علامت تسنیہ زیادہ کر کے، اگر یہ قید نہ لگاؤں میں الف و نون کے تو پھر حسین وغیرہ یہ بھی شامل ہو جائیں گے، غیر شامل ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ نون زائدہ نہیں ہے، جبکہ تسنیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ علامت تسنیہ زیادہ ہوں، زائدہ ہوں، زائدہ ہوں، لہذا یہاں پر قیود اعتراضیہ کسے کہتے ہیں؟ قیود اعتراضیہ کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کی جب ہم ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کو کہہ کر، مثلا اگر یہ تعریف میں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ کہہ کر اسے خارج کر دیا، یہ کہہ کر اس کو بھی خارج کر دیا، یہ کہہ کر اس کو بھی خارج کر دیا، سب کو خارج کر کے بس اسی کے فرد بچیں گے جس کی وہ ڈیفینیشن ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں قیود اعتراضیہ۔ تو ہم نے کل تعریف پڑھی مثنیٰ کی، دیکھیے مثنیٰ کی ہم نے تعریف پڑھی، کیا تعریف پڑھی؟ سب سے پہلی شرط تو دو فرد پہ دلالت کرے، کیا؟ دو فرد پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو دو فرد کہہ کے خارج کر دیا کسے؟ دیکھیں یہ ہے قیود اعتراضیہ، دو فرد کو، مثنیٰ وہ اسم ہے کہ جو دو فرد پہ دلالت کرے، دو فرد کہہ کے بحرین کو خارج کر دیا، بحرین کو کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ ہے قیود اعتراضیہ۔ سنیں ہر چیز کی ڈیفینیشن سے جو ورڈ استعمال ہوئے وہ کہہ کر کیا چیز خارج ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں قیود اعتراضیہ۔ قید، یہ قید ہے، یہ تسنیہ کی تعریف میں ایک قید کیا ہے کہ دو پہ دلالت کرے، دو پہ ایک قید کیا ہے تسنیہ کی تعریف میں کہ وہ دو پہ دلالت کرے، تو دو پہ کہہ کے بحرین کو خارج کر دیا، کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کر رہا، ایک شہر کا نام ہے مثال کے طور پر۔ یا مثال کے طور پر اپنے ہی جنس کے، دوسری قید کیا تھی تعریف میں؟ اپنے جنس کے، اپنی جنس کے، اپنی ہی جنس کے، اپنی ہی جنس کے۔ تو پہلی قید کیا تھی تسنیہ کی تعریف میں کہ وہ دو پہ دلالت کرے، تو بحرین خارج کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کر رہا۔ دوسری قید کیا تھی کہ وہ دو فرد اپنے ہی جنس کے ہوں، تو کیا خارج کر دیا اس قید کے ذریعے سے؟ زہرین مغربین قمران قمرین یہ چیزیں خارج کر دی، اپنے ہی جنس کے کہہ کے یہ چیز خارج ہو گئی۔ قیود جانتے ہیں قیود اعتراضیہ؟ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن اور تعریف میں جو قید لگائی جاتی ہے، جیسے انسان کی تعریف میں قید لگائی حیوان ہونا، حیوان کہہ کے پتھر اور درختوں کو خارج کر دیا، پھر اس کے بعد ناطق، تو باقی حیوان تو رہے، ناطق کہہ کے باقی حیوان بھی خارج کر دیا، بس انسان شامل رہ گیا، یہ ہوتی ہے تعریف۔ اب مثنیٰ کی تعریف میں قید کیا ہے؟ پہلی قید لگائی کہ وہ دو فرد پہ دلالت کرے، دو فرد ہونا ایک قید ہے، قید ہے، لہذا ایک شرط ہے، ایک قید ایک شرط، تسنیہ کی ایک شرط ہے کہ وہ دو پہ دلالت کرے، لہذا بحرین خارج کر دیا، کیوں؟ کیونکہ بحرین جیسے ورڈ جو ایک پہ دلالت کر رہے ہیں دو پہ نہیں،
دوسری قید و شرط کیا ہے تسنیہ کی؟ وہ اپنے ہی جنس کے دو ہونے چاہیے. تو اپنے ہی جنس کے کہہ کے قمران، زہران، مغربان، یہ ان دونوں کو خارج، ان جیسی چیزوں کو خارج کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دو پہ تو دلالت کر رہے ہیں، لیکن کمال ہے. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ آلیے معصومہ میں فرحین، آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بالکل آہستہ سمپل بات بول رہا ہوں اور آپ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ میں نے کہا مثنیٰ تسنیہ کی تعریف میں پہلی ایک قید لگائیے کہ وہ دو فرد پہ دلالت کرے، لہذا بحرین جیسے کلمات خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کر رہے. دوسری قید اور شرط کیا تھی تسنیہ کی تعریف میں؟ کہ وہ دو فرد اپنی جنس کے ہونے چاہیے. اپنی جنس کے کہہ کے قمران، زہران، زہرین، مغربین، یہ اس جیسے کلمات خارج کر دیے. کیسے خارج کر دیے؟ کہ دو پہ تو دلالت کر رہے ہیں لیکن اپنے ہی جنس کے نہیں. تیسری قید کیا کی تسنیہ کے؟ جی علامت تسنیہ، علامت تسنیہ، جی. مثال کے طور پر میں یہ اپنے پارے دیتا ہوں. علامت تسنیہ بھی ہو کیا؟ الف اور نون مقصورہ، یا ماقبل مفتوح نون مقصورہ، مفتوح نون مقصورہ. جی. اور نون مقصورہ. کلا رجلین دونوں مرد. دیکھیں کلا رجلین دونوں مرد، اس میں دو پہ دلالت کر رہا ہے، یہ بھی خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں علامت تسنیہ نہیں ہے. علامت تسنیہ نہیں ہے. تیسری قید کیا کی کہ علامت تسنیہ زائدہ ہو. علامت تسنیہ زائدہ. تو پھر کیا خارج ہو گیا؟ حسین خارج ہو گیا. کیوں؟ اس تسنیہ کی تعریف کے اندر اس والی قید سے حسین تسنیہ کی تعریف سے خارج ہو گیا. حسین تسنیہ کی تعریف سے خارج ہو گیا. حسین مطلب اس جیسے کلمات. کیوں؟ کیونکہ اس کا نون زائدہ جی فرقان صفت مشبہ ہے پہلی بات تو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. مثال کے طور پر اسنین تسنیہ کی ایک تعریف کے اندر چار قیدیں ہوئی، مثلا چار قید لگائی تعریف میں. اس والی قید سے کہ زائدہ ہو سے اسنین بھی خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دو پہ بھی دلالت کر رہا ہے، اپنے ہی جنس کے دو پہ دلالت کر رہا ہے. الف و نون بھی ہے، یا و نون بھی ہے، یا ماقبل مفتوح نون مقصورہ بھی ہے، لیکن زائدہ اصلی ہے. تو انہیں کہتے ہیں قیود اعتراضیہ. قیود کسی بھی چیز کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو تعریف کئی طرح سے ہو سکتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا جنس قریب، فصل قریب، جنس بعید، فصل قریب، خاصہ وغیرہ سے. لیکن سب سے پرفیکٹ تعریف کون سی ہوتی ہے؟ جسے حد تام کہتے ہیں. حد یعنی تعریف تام کسے کہتے ہیں؟ جو جنس قریب اور فصل قریب سے بنتی ہے. لہذا جب کسی چیز کی ہم ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں تو اس میں جنس استعمال ہوتی ہے، فصل استعمال ہوتی ہے. سب وہ جو قیدیں ہوتی ہیں، دیکھیے تسنیہ کی شرط جب ہم نے تعریف کی، تسنیہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے ہی جنس کے دو فرد پہ دلالت کرو، علامت تسنیہ ہو اس میں اور وہ زائدہ ہوں، یہی تعریف ہے. اب یہ تعریفیں جو ہے یہ قیدیں ہیں. ان قیدوں سے کیا کیا چیزیں خارج ہو رہی ہیں؟ دو فرد پہ دلالت کرے تو ہر وہ چیز جس میں نون یا علامت تسنیہ ظاہرہ دکھ رہی ہو لیکن وہ دو پہ دلالت نہ کرے، وہ خارج ہے. اپنے ہی جنس کے ہوں تو قمران جیسے کلمات خارج ہو جائیں گے کہ جو دو پہ تو دلالت کر رہے ہیں لیکن اپنی ہی جنس کے نہیں. کیونکہ قمران دو چاند کو نہیں کہتے، سورج اور چاند کو قمران کہتے ہیں، جبکہ سورج الگ جنس ہے، چاند الگ ہے. اس طرح اس میں علامت تسنیہ ہو یعنی الف نون مقصورہ، یا تو یہاں پر وہ یا ماقبل مفتوح نون مقصورہ، وہ یہاں نہیں ہے تو یہ بھی. اس لیے ان کو پتہ ہے کہاں رکھا گیا ہے؟ قمران ہوئے، زہرین، مغربین، کلا، کلتا وغیرہ کو انہیں ملحقات تسنیہ میں رکھا گیا ہے. ملحقات کیوں؟ کیونکہ اس میں مثنیٰ کے جو قیود اور تعریف ہے وہ اس پہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں پہ کمی آ گئی ہے. جی
مثلاً جی دو فرق پہ بھی دلالت کر رہا ہے، علامت تثنیہ بھی ہے جی، سب کچھ ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ الف میں زائدہ بھی ہے، علامت تثنیہ زائدہ بھی ہے، کمی کہاں ہے؟ تو پھر اس میں ایک ہی جنس سے نہیں ہے، لہذا ایک قید اس میں نہیں ہے، لہذا یہ اسے تثنیہ کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ملحقات تثنیہ. ہاں، اسے خچر کہیں گے، نہ یہ گھوڑا ہے اور نہ گدھا ہے جی، نہ تو یہ تثنیہ ہے اور نہ یہ مفرد ہے. تثنیہ جیسے خچر ہوتا ہے نا، دوغلا جسے کہتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے جی، لہذا اس سے ملحق کر دیا کیونکہ کچھ چیزیں اس جیسی ہیں اس کے اندر، لہذا اس سے ملحق کر دیا ہے اسے کہ تثنیہ کا احکام جاری کر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ قیود احترازیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی تعریف کے اندر جو قیدیں بیان کی جاتی ہیں، شرطیں، وہ قید ہوتی ہیں، اور ہر قید سے کچھ نہ کچھ چیز خارج کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ چیز الگ کی جاتی ہے. ہاں، کچھ غیر مانع الاغیار، غیر کو روکا جاتا ہے، اپنوں کو شامل کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، غیروں کو نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پر اتنا بڑا دائرہ ہے، جب میں نے کہا انسان کی ڈیفینیشن میں انسان حیوان ہے، اگر میں چھوڑی حیوان تو بات کی بات ہے، میں اگر یہ کہہ دوں الانسان و جسم، انسان جسم ہے، جسم ہے تو دنیا کی ہر چیز جسم ہے، چھوئی جانے والی، پیڑ پودے، شجر حجر، یہ جانور، یہ الماری، یہ میز، سب جسم ہے نہیں ہے؟ اگر میں کہوں انسان جسم ہے تو یہ تعریف صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ تعریف وہی ہوتی ہے جو غیروں کو روک دے، اپنوں کو نکلنے نہ دے، اپنوں کو باہر نہ جانے دے اور غیروں کو اندر نہ آنے دے. اب میں کہوں انسان حیوان ہے، انسان جسم ہے، انسان تو جسم ہے، پیڑ بھی جسم ہے، پیڑ بھی جسم ہے، پتھر بھی جسم ہے، پیڑ پودے، درخت، الماری، دیواریں، یہ سب جسم ہے نہیں ہے؟ لہذا غیر بھی شامل ہو جا رہے ہیں اس تعریف کے اندر، لہذا یہ تعریف پرفیکٹ نہیں ہے. چلیے میں نے کہا انسانوں جسم متحرک، انسان ایک ایسا جسم ہے جو حرکت کرتا ہے، تو اب حرکت کرنے میں آئی بات تو حیوان بھی حرکت کرتا ہے اور جانور جتنے بھی وہ بھی حرکت کرتے ہیں. پھر میں کہوں انسان حیوان، انسان حیوان ہے جی، اپنے تو شامل ہو جائیں گے سب، اپنے تو شامل ہو جائیں گے سب سارے انسان اس تعریف میں، لیکن غیر بھی داخل ہو جائیں گے، بندر بھی داخل ہو جائے گا، گھوڑا بھی، گدھا بھی، خچر بھی، سب داخل ہو جائیں گے اس میں، انسان و حیوان میں. تو اس کا مطلب گدھا بھی انسان ہے، اس کا مطلب جی. آج ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی ہنسی آئی. آج ایک دیکھیے دنیا کا دوگلا پن دیکھیے، دنیا والوں کا. آج پڑھ رہا تھا، بڑی ہنسی آئی. کہا جب لڑکی زیادہ شریف ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں گائے ہے، گائے، اور جب لڑکا ہوتا ہے تو کہتے گدھا ہے، گدھا. تو یہ ایسا یہ دو روئی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ سیدھی سادھی شریف ہو تو گائے ہے، لڑکا اگر سیدھا سادہ ہو تو گدھا ہے. تو بہرحال اگر میں کہوں انسان و حیوان تو اس کا مطلب گھوڑا بھی حیوان انسان ہے، گدھا بھی انسان ہے، کیوں؟ یہ غیر شامل ہو جائے. لیکن جب میں کہوں گا الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو عقل و شعور رکھتا ہے. اب دیکھیے غیر اب تو نہیں گھس رہا کوئی، اب کوئی نہیں گھسے گا، اپنا کوئی باہر جائے گا نہیں. اب یہ مت کہنا کہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے، اس میں سے بعض ہم جیسے خارج ہو جائیں گے کیونکہ ہم عقل و شعور استعمال ہی نہیں کرتے. نہیں ظاہر نہیں نکلے گا انسان کے دائرے سے. وہ الگ بات ہے کہ استعمال نہ کرے کوئی عقل و شعور، لیکن ہے انسان کے پاس عقل و شعور، اللہ نے دیا ہے. لہذا اپنے سارے فرد آ جائیں گے اس دائرے میں. انسان جو بھی انسان ہے وہ سب اس میں آ جائیں گے، اور جو غیر انسان ہے وہ خارج ہو جائیں گے. کس چیز سے خارج ہوئے؟ ناطق سے. ناطق سے. انسان کی تعریف میں جب ہم نے کہا انسان حیوان ناطق، تو حیوان ہے جن سے قریب، جن سے قریب، اور ناطق ہے فصل قریب، فصل جی بولوانا صحیح. ایسے ہی ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے کہ وہی تعریف پرفیکٹ ہوتی ہے، جس کسی بھی چیز کی وہی تعریف پرفیکٹ ہوتی ہے کہ جس میں غیر گھس نہ جائے
اور اپنے نکل نہ جائیں. لہذا تسنیہ کی تعریف کیا ہے؟ تسنیہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے ہی، اب سب سے پہلی شرط کیا، قید کیا ہے؟ دو پہ دلالت کرے. دوسری قید اپنی ہی جنس کے دو اپنی پر. جنس کے. تیسری قید اس میں علامت تسنیہ ہو جی. اور چوتھی وہ زائدہ ہو. زیادہ ہو. زیادہ ہو، کہہ رہا اصلی ہو. ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو تب. تو یہ ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو قیود اعتراضیہ؟ کسی بھی چیز کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو کچھ چیز، جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے افراد کو ہم تعریف میں شامل کرتے ہیں، اور جو دوسرے غیر ہیں ان کو نکالتے ہیں. تعریف کرتے کیوں ہیں ہم؟ تعریف کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن دنیا میں جو یہ ڈیفینیشن کا سسٹم رکھا گیا کس لیے؟ سامنے والے کو بتانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، تو یہ سمجھ جائے، یہ سمجھ جائے کہ کسے انسان کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب میں اگر کہہ دوں انسان حیوان ہے تو آپ جائیں گے، آپ کو گدھا دکھائی دے گا، یہ بھی انسان ہے. آپ کو گھوڑا دکھائی دے گا، یہ بھی. کیوں بھائی یہ کیوں انسان ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا انسان حیوان ہے جی. تو پھر سامنے والا کہے گا اس کا مطلب جس نے آپ کو انسان کی تعریف کرائی ہے، انسان کے بارے میں بتایا ہے، اس نے غلط بتایا آپ کو. اس نے تعریف تو بتائی لیکن جامع الافراد تو ہے، جامع الافراد تو ہے، افراد کو سب کو جمع کر رہی ہے، انسان ہے، لیکن معنی الافراد شامل ہو جا رہا ہے. کیونکہ گھوڑا گدھا حیوان تو ہے، انسان نہیں ہے. لیکن انسان حیوان الناطق، تب آپ کو جتنے بھی دکھائی دیں گے وہ آپ کو دیکھے گا کہ ہاں یہ انسان ہے. بندر دکھائی دے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ انسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حیوان تو ہے لیکن ناطق نہیں ہے. یہ میں نے منطق کی تھوڑی سی بات بتا دی تھی آپ کو، تعریف کیسی ہونی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے آپ یہ مت سوچیں کہ لفظ لاجک اور منطق ہم کیوں پڑھیں. ہر چیز میں ضرورت پڑتی ہے. منطق ایک ایسا علم ہے، اسی لیے اس کو منطق کو کہا گیا آلہ. آلہ کہتے ہیں ذریعہ، وسیلہ. علم منطق ہر علم میں کام آنے والا جی، ہر علم میں کام آتا ہے، اس کے بغیر تو آپ کام چلا ہی نہیں سکتے. لہذا تسنیہ کی تعریف اور قیود اعتراضی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے. کل کی بات میں نے پھر دوہرا دی، آپ جا سکتے ہیں تو میں پھر سے دوہرا دوں. کل جمع کی پڑھیں گے. نہیں جمع نہیں، ابھی تسنیہ کی بہت بحث باقی ہے. ابھی تو تسنیہ کی بہت بحث باقی ہے. لہذا تعریف کیا ہوئی تسنیہ کی؟ تسنیہ مثنیٰ اسم یا متصرف ہوتا ہے غیر متصرف. اسم متصرف اسے کہتے ہیں جو تسنیہ جمع مصغر اور منصوب آتا ہے، اور جو کچھ آئے کچھ نہ آئے تو وہ غیر متصرف. یا تو بالکل نہ آئے یا کچھ آئے کچھ نہ آئے وہ غیر متصرف ہوتا ہے جی. کیوں؟ پھر اس میں تسنیہ کی تعریف ہم نے پڑھی. تسنیہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے ہی، اب یہ مین یا ساری قیدیں یاد رکھنا تعریف میں، اپنی ہی جنس کے دو فرد پہ دلالت کرے اور اس میں علامت تسنیہ زیادہ ہو. نون مقصورہ یا ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. مزہ آیا؟ جی انشاءاللہ. جی.